من پسند شخص کو یہ مت کہو کہ مجھے اگنور مت کرو، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 3 باتوں پر عمل کر لو، وہ تمہیں کھونے سے ڈرے گا۔ کیا آپ بھی اپنے من پسند شخص کے انتظار میں رہتے ہیں جو آپ کے ایک میسج کا جواب دینے میں گھنٹوں نہیں بلکہ دن لگا دیتا ہے؟ کیا آپ بار بار فون اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ شاید اس کا میسج آیا ہو؟ کیا آپ خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ شاید وہ بہت مصروف ہوگا، شاید اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، شاید حالات ایسے ہوں گے؟ لیکن پھر دل کے کسی کونے سے ایک آواز آتی ہے، اگر میں واقعی اس کے لیے اہم ہوتا تو کیا وہ اتنا وقت نکال بھی نہ پاتا؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دل خاموشی سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو صرف کسی رشتے کے بارے میں نہیں، بلکہ آپ کی عزت نفس، آپ کے سکون، آپ کے دل اور آپ کے رب کے ساتھ تعلق کے بارے میں ہے۔ کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی توجہ کے انتظار میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ کسی ایک شخص کی محبت، توجہ یا قبولیت کو اپنی خوشی کا مرکز بنا لیتے ہیں، اور پھر جب وہ شخص انہیں نظر انداز کرتا ہے تو ان کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقت اس سے بھی گہری ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی انسان کو آپ کی زندگی سے اس لیے دور کرتا ہے تاکہ آپ اس کے قریب آ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کی قدر نہ کی جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنی قدر خود پہچان لے۔ سوچئے، اگر آپ اپنی قدر جان لیں تو پھر کسی کے اگنور کرنے سے آپ کیوں ٹوٹیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ شاید جس شخص کے پیچھے آپ اپنی نیندیں خراب کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے خیر نہ ہو۔ شاید اللہ آپ کو ایک ایسے درد سے بچا رہا ہو جس کا آپ کو ابھی احساس نہیں۔ انسان اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ اپنی اہمیت کا فیصلہ دوسروں کے رویوں سے کرنے لگتا ہے۔ اگر کوئی جواب دے تو وہ خوش، اگر جواب نہ دے تو وہ غمگین، اگر کوئی توجہ دے تو وہ قیمتی، اگر کوئی نظر انداز کرے تو وہ خود کو بے وقت سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن ایک مومن کی قیمت لوگوں کے جوابوں سے نہیں، اللہ کی نظر میں اس کے مقام سے طے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، جو انسان آپ کو بار بار اگنور کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ برا انسان ہو سکتا ہے اس کی ترجیحات مختلف ہوں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے وہ جگہ ہی نہ ہو جو آپ نے اسے دے رکھی ہے۔ اصل مسئلہ اس کا رویہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوشی کو اس کے رویے سے جوڑ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے اتنی امید نہ رکھو کہ ان کے بدلنے پر تم ٹوٹ جاؤ۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ اکثر دکھ لوگوں کے جانے سے نہیں، ان سے وابستہ ہماری توقعات کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں سیکھنا ہوتا ہے کہ ہر انسان ہماری زندگی میں مستقل رہنے کے لیے نہیں آتا۔ کچھ لوگ سبق بن کر آتے ہیں، کچھ لوگ آزمائش بن کر آتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیں اللہ کی طرف واپس لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو اگنور کرے تو فوراً یہ مت سوچیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دروازہ بند ہونے کا مطلب آپ کی نااہلی ہو۔ کبھی کبھی اللہ صرف آپ کو غلط دروازے سے ہٹا رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر صرف مصیبت پر نہیں ہوتا، صبر اس انتظار پر بھی ہوتا ہے جو آپ کے دل کو تھکا دیتا ہے۔ صبر اس خاموشی پر بھی ہوتا ہے جس کا جواب نہیں ملتا۔ صبر اس محبت پر بھی ہوتا ہے جو واپس نہیں لوٹتی۔ لیکن حقیقت اس سے بھی گہری ہے۔ ہر بار جواب مانگنے کے بجائے کبھی اپنے دل سے پوچھیں، کیا واقعی مجھے اس انسان کی ضرورت ہے یا صرف اس کی توجہ کی عادت ہو گئی ہے؟ کیونکہ عادت اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی انسان سے نہیں، اس احساس سے وابستہ ہو جاتے ہیں جو اس کی موجودگی ہمیں دیتی ہے، اور جب وہ احساس ختم ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دنیا ختم ہو گئی، حالانکہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ اصل سکون مخلوق میں نہیں، خالق میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، جب اللہ کافی ہو جائے تو پھر کون سا اگنور انسان کو توڑ سکتا ہے۔ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، بعض اوقات کسی ایک شخص کے اگنور کرنے کی وجہ سے آپ اپنے ارد گرد موجود ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو واقعی آپ کی قدر کرتے ہیں۔ آپ ایک بند دروازے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے لیے کئی کھلے دروازے رکھے ہوتے ہیں۔ ماں کی دعا، والدین کی محبت، مخلص دوست اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت۔ لیکن انسان اکثر اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو چیز تمہارے نصیب میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گی، تو پھر کیوں پریشان ہونا؟ کیوں کسی ایسے انسان کے لیے رونا جو آپ کی قدر نہیں جانتا؟ کیوں اپنی راتوں کی نیند اور دل کا سکون اس کے نام کر دینا جو آپ کے ایک پیغام کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں؟ انسان اس وقت مضبوط بنتا ہے جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ اپنی عزت نفس کو کسی کی توجہ کے بدلے فروخت نہیں کرے گا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شفا شروع ہوتی ہے، جب دل آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہوتا ہے، جب انسان لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ کر اللہ کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے، جب آنسو دعا بن جاتے ہیں اور درد قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے رب کے دروازے پر چلے جائیے۔ رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہا لیجئے، اسے بتائیے کہ آپ تھک چکے ہیں، آپ ٹوٹ چکے ہیں، آپ کے دل میں درد ہے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو آپ کو کبھی اگنور نہیں کرتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لوگ آپ کو سین پر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ آپ کی کوئی دعا سین پر نہیں چھوڑتا۔ وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اور وہیں دلوں کو سکون دیتا ہے۔ آج اگر آپ کسی کے اگنور کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ایک فیصلہ کر لیجئے، آپ اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں گے، اپنی خوشی کو کسی انسان کی توجہ سے نہیں جوڑیں گے، اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ جو دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے لوگوں کی بے رخی کمزور نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں، آپ کی قیمت کسی کے رپلائی سے زیادہ ہے، آپ کی عزت کسی کے وقت سے زیادہ قیمتی ہے، اور آپ کا سکون کسی انسان کی توجہ سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا خود کو پہچانیے، اپنی قدر جانیے اور اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ جب دنیا نظر انداز کرتی ہے تب بھی اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ یا اللہ، جو لوگ اس وقت دل کے درد، تنہائی، بے قدری اور نظر انداز کیے جانے کی تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے، ان کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، اور انہیں یہ یقین عطا فرما کہ تو ہی کافی ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے والا، صبر کرنے والا اور صرف تجھ پر بھروسہ کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جو خاموشی سے ٹوٹ رہا ہو اس ویڈیو کے ذریعے دوبارہ جینا سیکھ لے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔